تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تقدیس، تحمید اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور عبادت اللہ رب العالمین کی ہے، اور ہر ایک شخص کی یا ہر ایک معبود سے انکار وہی کرتا ہے جو اللہ رب العالمین سے محبت کرتا۔ حضرات گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات کے اندر بہترین مثال آپ کی سنتیں ہیں، اور جو شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کو مانتا، اس پر عمل کرتا، یقیناً وہ کامیاب شخص ہے، اور جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سے اعراض کرے اور اس پر عمل نہ کرے، منہ پھر لے، تو اس کے لیے عبرتناک سبق بھی ہے۔ حضرات گرامی، اس سے قبل آپ جمعہ کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کے عنوان پر خطاب سماعت کر رہے ہیں، اور اسی میں سے ایک ایسا طریقہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کرا ہو لیکن لوگوں نے بات سن لی ہو، اور سننے کے بعد پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی ہو، یعنی کہ مخالفت کرنے لگے ہو، تو ایسے لوگوں کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون سا انجام ہوا، یا پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کون سی بات کا ذکر کیا ہے، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اسی کی وضاحت کروں گا۔ پہلے وہ قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کا ذکر فرمایا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سورہ نور، سورہ نمبر 24، آیت نمبر 63، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَوْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ لوگوں سنو، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیائے انسانیت یعنی کہ صحابہ اکرام یا پھر عام مسلمانوں سے کوئی بات کا حکم اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کرا ہو، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَوْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، تو جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ عَنْ أَمْرِهِ أَوْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، انہیں ایسی چیز سے ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فتنے کے اندر ملوث ہو جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کے اوپر دردناک عذاب آ پڑے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے کہ جو شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش میں وہ ضرور ڈالا جائے گا۔ آزمائش اس کی ہر اعتبار سے ہو سکتی ہے، وہ اللہ رب العالمین ایسے بھی آزمائش کر سکتا ہے کہ اسے دین سے بہکا دے، وہ دین سے دور چلا جائے اور وہ اس کو دین سمجھے بیٹھا ہوا ہے، جبکہ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچے تو اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نیکیاں بھی باقی نہیں رہی ہوں۔ آزمائش کئی طریقے سے ہو سکتی ہیں۔ آئیے اللہ رب العالمین نے ایک اور قرآن کی چھوٹی سی آیت کریمہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے اسوہ حسنہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ احزاب، سورہ نمبر 33، آیت نمبر 21، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہوئے کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں ذرا توجہ کے ساتھ استماعت فرمائے، اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ فِي أُسْوَةٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اکرم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں مسلمانوں کے لیے بہترین
ایک نمونہ اللہ رب العالمین نے پیش کرا ہے۔ مسلمانوں کے لیے نمونہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے بہترین آئیڈیل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے۔ مزید اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مسلمانوں تمہارے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بہترین نمونہ اللہ رب العالمین نے موجود کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہاں ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ آخرت کے دن پر اور اللہ رب العالمین کی ذات پر کی ملاقات کی امید رکھتے ہوں، وہ سوچتے ہوں کہ اللہ رب العالمین سے ایک دن ان کی ملاقات ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے انہیں حاضر ہونا پڑے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کے لیے نشانی اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی ہے کہ جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں۔ مزید اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرتے ہوں، تو جو لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرنے والے، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے، اللہ رب العالمین کی ملاقات کے مشتاق رہتے ہوں، اللہ رب العالمین کے ملاقات کے اشتیاق ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہو، تو اللہ رب العالمین فرماتی ہے کہتا ہے تو ان لوگوں کے لیے بہترین نمونہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس چھوٹی سی آیت کریمہ میں امام ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں اس آیت کریمہ کے بارے میں قال ابن کثیر هذه الآیت الکریمہ اصل کبیر فی التعصیب برسول اللہ فی اقوالہ و افعالہ و احوالہ۔ امام ابن کثیر رحم اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے ہذہ الآیت الکریمہ، یہ بہترین آیت کریمہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، کیا ذکر کیا ہے؟ ہذہ الآیت الکریمہ اصل کبیر فی التعصیب برسول اللہ، یعنی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر یہ بہترین کردار نبھانے والی ہے۔ بہترین اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کریمہ سے شروعات ہوتی ہیں فی اقوالہ و افعالہ و احوالہ، یعنی کہ نبی کے قول کے ذریعے سے، نبی کے فعل کے ذریعے سے اور نبی کے احوال کے ذریعے سے۔ اس چھوٹی سی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تینوں چیز ذکر فرما دی ہے کہ جو نبی کا قول مانے گا وہ نبی اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والا ہوگا، جو نبی مکرم کا کئی فعل مانے گا وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والا ہوگا، جو نبی مکرم کے احوال مانے گا وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والا ہوگا۔ امام ابن کثیر رحم اللہ اس آیت کریمہ کے اندر اس کی وضاحت کر دی ہے۔ تو میرے بھائیو ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچیں اور ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اپنا رہبر مانیں۔ جو لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور جو لوگ نبی مکرم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کون سے الفاظ سے اور کون سے لفظ سے اور کس فرمان سے ان کا مخاطب کرا ہے۔ آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الاشربہ حدیث نمبر 5268 فرمایا ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ فقال قل بیمینک قال لا استطیع قال لا استطعت ما منه الا الكبر قال فما رفعها الى فيه قال النووي جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر۔ راوی حدیث حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اکلا ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ، ایک آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ نبی آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اس کے دسترخوان پر بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ آدمی بھی اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا طعام پیش کر رہا تھا، اس کے سامنے بھی کھانا رکھا ہوا تھا۔ راوی حدیث حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ، تو وہ آدمی اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ تو کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا فقال قل بیمینک، اے فلاں آدمی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھا، الٹے ہاتھ سے کھانا نہ کھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے حکم دے رہے ہیں، حکم اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اسے قولی سنت کہا جاتا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا قال قل بیمینک، اے فلاں شخص تو بائیں ہاتھ کی بجائے بلکہ دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دے، الٹے ہاتھ کی بجائے سیدھے ہاتھ سے کھانا شروع کر دے۔ قال لا استطیع، راوی حدیث حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں اس آدمی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً جواب دیا، کہنے لگا میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے، میرے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میں سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا، میرا ہاتھ جو ہے سیدھا ہاتھ جو ہے منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو وہ آدمی اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً کہنے لگا قال لا استطیع۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا جواب جب یہ اللہ کے رسول نے سنا تو اللہ کے رسول اپنی زبان مبارک سے کہنے لگے قال لا استطاعت، قال لا استطاعت، قال لا استطاعت، اللہ کرے کہ تو اپنے ہاتھ میں اتنی قوت نہ رکھ پائے کہ تو سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائے۔ راوی حدیث مزید بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ما منعہ الا الکبر، ہاں اس نے جو منع کیا تھا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جواب اس نے جو دیا تھا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مان کر نبی کا انکار اس نے کر دیا تھا، اس کے اندر کبر بھرا ہوا تھا، گھمنڈ بھرا ہوا تھا، تکبر اس کے اندر پیبست ہو گیا تھا۔ تو اس آدمی نے کیا کہا ما منعہ الا الکبر، اس نے صرف کبر کی وجہ سے اور گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا تھا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قال فما رفعها الى فیہ، تو میں نے اس آدمی کو اس کی زندگی میں دیکھا، یعنی کہ اپنی زندگی میں دیکھا وہ کبھی بھی اپنا منہ کے پاس اپنا ہاتھ نہیں پہنچا سکا، یعنی کہ سیدھا ہاتھ یعنی کہ دایاں ہاتھ، اپنی ساری زندگی وہ آدمی اپنے منہ تک اپنے ہاتھ کو نہیں لے جا سکا۔ میرے بھائیو آج ہم بھی کتنی مخالفت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں ہماری اولاد جو ہے ہماری فرا بردار نہیں ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں ساتھ جتنے بھی ملتے ہیں سب معاملات اچھے نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم جو ہے میرے بھائیو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر مخالفت کرتے چلے جائیں اور ہم امید رکھیں کہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ ہوگا۔ راوی حدیث حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں وہ ساری زندگی یہ آدمی جو ہے اپنا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں پہنچا سکا، کیونکہ اس نے تکبر کی بنیاد پر، اس نے گھمنڈ کی بنیاد پر، اس نے کبر کی بنیاد پر اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہ دیکھا، بلکہ اس نے اپنی ذات کو دیکھا تو نبی نے اس کو بددعا دے دی۔ کیا بددعا تھی؟ اس حدیث کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں قال النووی جواز الدعاء علی من خالف الحکم الشرعی بلا عذر۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ جو شخص حکم شرعی کا یعنی کہ بالکل واضح حکم کی نبی کی قول کی سنت کی مخالفت کرتا ہو تو ایسے شخص کے بارے میں
بد دعا کرنا حلال ہو جاتی ہے، یعنی کہ جائز ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں کبھی دعا نہ دی جائے، بلکہ اس شخص کو یہی کہا جائے کہ تو برباد اور ہلاک ہو جا، کیونکہ تیرے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آیا، تیرے سامنے نبی مکرم کی سنت آئی، تیرے سامنے نبی کا فعل تیرے سامنے آیا، تیرے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احوال آئے، لیکن اس کے باوجود تو نبی کا طریقہ چھوڑ کر، نبی کا طریقے کو چھوڑ کر، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اپنا کر بیٹھا ہوا ہے، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تو یہ کہہ رہا ہے نبی سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی کرتے ہوں، جو لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال نہ مانتے ہوں، نبی مکرم کی اقوال نہ مانتے ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ساتھ ساتھ آپ کے افعال بھی نہ مانتے ہوں، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین سے خوف کھانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا ان پر عذاب آ پڑے، جیسے اس شخص کے اوپر اللہ کے رسول کی نفرین نازل ہوئی، اس شخص کو کے اوپر اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے منہ سے کہہ دیا کہ تو کرے اللہ کرے کبھی بھی تیرا ہاتھ جو ہے منہ تک نہ پہنچے، تو ایسا ہی اس کے ساتھ میں ہوا۔ تو میرے بھائیو، ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بھی مخالفت نہ کرے، اور جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان کو اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق سکھانے کا ایک عزم کر لیا کہ جو نبی مکرم کی بات نہیں مانے، اللہ کے رسول نے یہ عزم کرا کہ ان کو تکلیف ہونی چاہیے، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی نفرین نازل ہونی چاہیے، ان کو جو ہے سزا ہونی چاہیے۔ آئیے وہ حدیث ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کرنے پر بھی بعض افراد تھے وہ دین کے کام میں مشغولیت اختیار کرتے چلے گئے، لیکن نبی کا قول نہیں دیکھ رہے تھے۔ آئیے حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 2566، فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمین فإنك یا رسول اللہ تواصل قال وأيكم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی فلما ابوا ان یعتہوا عن الوصال واصل بهم یوما ثم رأوا الہلال فقال لو تأخر الہلال لزرتکم کالمنکر لهم حین ابوا ان یعتہوا۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ آپ کوئی عبادت کرتے تو کرتے ہی چلے جاتے، کوئی عبادت کرتے تو کرتے ہی چلے جاتے، اور اس میں آپ ناگا نہیں کیا کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام سے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ناگا کر لیا کرو، یعنی کہ وقفے کے ساتھ یہ کام کر لیا کرو۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس کے سامنے ایک بات کا ذکر کیا۔ کون سی بات؟ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال، اللہ کے رسول نے وصال سے منع فرمایا، وصال سے منع فرمایا۔ وصال کہتے ہیں لگاتار روزے رکھنا اور اس میں ناگے نہیں کرنا، وہ معنی ہرگز مت لیجئے گا کیسے جو یہ لوگ بدعتی لوگ لیتے ہیں کہ یہ وصال کر گئے، یہ وصال فرما گئے۔ میرے بھائیو، حدیث کے اندر اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کے اندر یہ معنی ہے کہ وصال کا معنی ہے لگاتار روزے رکھنا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع فرمایا، یعنی کہ لگاتار روزے رکھنے سے۔ صحابہ کرام سے یہ کہا کہ لوگوں تم لوگ لگاتار روزے مت رکھا کرو، بلکہ ناگا کر لیا کرو، وقفہ کر لیا کرو، ایک دن چھوڑ کے 2 روزے رکھ لیا کرو، یا 2 روزے چھوڑ کے 4 دن کے روزے رکھ لیا کرو، بلکہ بیچ میں ناگے کر لیا کرو۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ لگاتار روزے رکھا کرتے تھے۔ فقال رجل من المسلمین، صحابہ کی جماعت میں سے ایک آدمی نے اللہ کے رسول سے کہا
فَإِنَّكَ يَا رسول اللہ تواصلو، اللہ کے رسول آپ ہمیں تو منع کر رہے ہیں، آپ ہمیں تو یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہم وصال نہ کریں، یعنی کہتے ہیں لگاتار روزے نہ رکھیں۔ اے اللہ کے رسول ہم یہ عمل دیکھتے ہیں آپ کا کہ آپ تو لگاتار روزے ہی روزے رکھے جا رہے ہیں، وصال ہی وصال کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول آپ ہم لوگوں کو منع فرما رہے ہیں۔ قال وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، تو اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا قال وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي وَرَبِّي وَيَسْقِينِ، لوگو تم میری طرح نہیں ہو، یعنی کہ میرے بھائیو تم یہ کہتے ہو کہ ہم لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح مانتے ہیں۔ آؤ میرے بھائیو ہم صحیح مسلم کا حوالہ دیتے ہیں، حدیث نمبر بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، کتاب کا بھی حوالہ تمہیں دیتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح نہیں ہے، بلکہ ویسے ہیں جیسے اللہ رب العالمین نے آپ کو بنایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قال وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، اللہ کے رسول نے کہا کہ اے لوگو تم میری طرح نہیں ہو، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ نبی مکرم کی طرح ہم نہیں ہیں، بلکہ آپ کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قال وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ، ہاں میرا پروردگار تو یہ ہے کہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے مجھے پلا بھی دیتا ہے، یعنی کہ میں بھوکا ہوتا ہوں تو اللہ رب العالمین شدت بھوک میری ختم کر دیتا ہے، اور مجھے اگر شدت پیاس لگتی ہے تو اللہ رب العالمین مجھے پانی بھی پلا دیتا ہے۔ تو لہٰذا صحابہ کی جماعت سنو کہ تمہارے اندر یہ ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا، تمہیں بھوک لگتی ہے تمہیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، تمہیں پیاس لگتی ہے تمہیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن میرا پروردگار ایسا ہے لگاتار روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کہ میری بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت ختم کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قال وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ، لوگو سنو فَلَمَّا أَبَوْا أَن يَعْتَهُ، جب اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے وہ اللہ کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، وہ نبی مکرم کا فعل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، نبی مکرم کے قول کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، بلکہ وہ مزید یہی کام کرنے لگے، یعنی کہ وصال والا کام کرنے لگے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں فَلَمَّا أَبَوْا أَن يَعْتَهُ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، تو پھر اللہ کے رسول نے لگاتار ایک روزے کا اور رکھا، صحابہ اکرام نے بھی پیچھے روزہ رکھ لیا، یعنی کہ وصال کرنے لگے، ثم یوما، پھر اور اللہ کے رسول نے وصال کیا، ثم رأوا الہلال، پھر چاند رمضان کا نظر آ گیا، یعنی کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، تو اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہنے لگے ثم رأوا الہلال فقال لو تأخر الہلال لزدتکم، لوگوں سنو اگر یہ چاند نظر نہیں آتا اور یہ چاند نظر نہیں آتا، یہ رمضان کا چاند نظر نہیں آتا، تو لوگوں سنو میں مزید روزے رکھتا، اور روزے رکھنے کی وجہ سے کیا ہوتا، اللہ رب العالمین تو مجھے کھلا بھی دیتا، اللہ رب العالمین مجھے پلا بھی دیتا، اللہ رب العالمین میری بھوک کی شدت بھی ختم کر دیتا، اللہ رب العالمین میرے پیاس کی شدت بھی ختم کر دیتا، لیکن سنو تم بھوکے پیاسے ہی پیاسے مر جاتے، تم بھوکے پیاسے رہتے اور تمہیں تکلیف ہوتی، کیونکہ ہم تمہیں منع کر رہے ہیں وصال کرنے کو، لیکن تم ہو مانتے نہیں ہو، تم ہو میری بات کو نہیں مان رہے ہو۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں فقال لو تاخر الہلال لزرتکم کالمنکر لهم، گویا کہ معلوم یہ ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول کا صحابہ کی جماعت کے اندر بعض لوگ ایسے تھے ان کو سزا دینے کا منشا تھی، اور آپ یہ چاہتے تھے ان لوگوں کو تکلیف مزید پہنچے، کیونکہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ بات نہیں مان رہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونی چاہیے، ان کو سزا ہونی چاہیے، انہیں تکلیف ہونی چاہیے، ان کے ساتھ ایذا کا معاملہ ہونا چاہیے، اور یہی بات اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو شخص نبی مکرم کی مخالفت کرے گا وہ شخص کو ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کا ان کے اوپر عذاب لاحق ہو جائے۔ اور یہی تو بس نہیں، بلکہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی
صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے والوں کو اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ میری اطاعت کرنے والے نہیں ہیں، یہ صرف میرا نام لینے والے ہیں لیکن یہ میری اطاعت کرنے والے نہیں ہیں۔ آئیے میرے بھائیوں، ہم کوئی بھی بات آپ کے سامنے کہتے ہیں، ہم وہی بات کہتے ہیں جو قرآن کے اندر ہوتی ہے اور حدیث کے اندر ہوتی ہے۔ ہمارے اسلاف نے اور ہمارا طریقہ اور ہمارا منہج یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی قصے کہانی سنائیں کہ اس کا قصہ سنائیں، ہمیں سب سے بہتر قصہ لگتا ہے تو مدنی آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اچھی لگتی ہے، کیونکہ اس میں نبی کا قول ہوتا ہے، اس میں نبی کا فعل ہوتا ہے، اس میں نبی کے احوال ہوتے ہیں، اور اس سے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کو مانتے اس وقت ہے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، فعل اور اسی طریقے سے احوال کے علاوہ ان میں کوئی چیز نہ ملتی، تب ہمارا رخ وہاں پر ہوتا ہے۔ لیکن جب نبی مکرم کا قول ہمارے سامنے ہو تو ہم کسی اور کی تصویر دیکھنے کے لیے گوارا نہیں ہوتے۔ آئیے اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی کی طرف چلتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 2610، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح فی مکہ الى رمضان فصام حتى بلغ قراء الغمیم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء وفي رواية بعد العصر فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شربه فقيل له بعد ذلك فقال أولئك الأصاة یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ میرے بھائیوں، نبی سے محبت کا تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ آپ بھی نبی سے محبت کی دعویٰ کرتے ہیں تو تم حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟ نبی سے محبت کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ نبی کی قول کو پیش کرا جائے، نبی سے محبت کا دعویٰ یہ ہوتا ہے نبی کے فعل کو پیش کرا جائے، نبی سے محبت کا دعویٰ یہ ہوتا ہے نبی کا احوال پیش کرے جائے۔ تم نبی کا نام لیتے ہو اور غیروں کی سنن جو ہے، غیروں کا طریقہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو اور یہ کہتے ہو نبی کا نیبل لگا کر غیروں کی سنن کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو۔ آؤ میرے بھائیوں، سچی محبت نبی سے یہ ہوتی ہے کہ نبی کی حدیث پڑھ کے بتاؤ۔ اگر سچی محبت ہوگی تو تم نبی کی حدیث پیش کر کے بتاؤ گے، ورنہ تم اماموں کے قول، مولویوں کے قول، پیروں کے قول اور فقیروں کے قولوں کے سامنے پیش کر کے خود بھی گمراہ ہوگے اور عوام کو بھی گمراہ کرو گے۔ راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح، اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے نکلے۔ شہر مدینہ سے اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خروج ہوا الی مکہ فی رمضان، رمضان کے مہینے میں مکہ شریف کی طرف ہو۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم شریف نہیں کہتے۔ ہاں میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر دونوں شریف آ گئے ہیں، مکہ شریف بھی آ گیا ہے اور مدینہ شریف آ گیا ہے۔ اس سے علاوہ میں تیسری چیز کی طرف نظر کرتے نہیں دیکھتے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا یعنی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو شریف بنایا ہے، اور ہم نے جسے بنایا ہے ہمیں وہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی آئیڈیل ہمارے لیے اس کائنات میں موجود ہی نہیں ہے۔ راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ سے شہر مکہ کی طرف اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول نے خروج کیا، آپ وہاں کے لیے نکلے، اور پھر کیا ہوتا ہے فصام، تو اللہ کے رسول نے روزہ رکھ لیا۔ اللہ کے رسول نے سفر کی حالت میں روزہ رکھا، فصام حتی بلغ قراء الغمیم، اور مقام قراء الغمیم کے پاس جب اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو فصام الناس، تو جتنے لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ میں تھے یعنی کہ صحابہ کرام جو فاتحانہ انداز میں شہر مکہ میں داخل ہونے جا رہے تھے، سارے صحابہ نے اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں روزہ رکھ لیا۔ یعنی کہ معلوم یہ ہوا
میرا آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اور آپ کا امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، صحابہ نے بھی سفر کی حالت میں اللہ کے رسول کی ساتھ میں روزہ رکھ لیا. یعنی کہ عرب کی گرمی اور شدت گرمی اتنی زیادہ تھی، شدت حرارت جتنی زیادہ تھی، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ میرا آقا ہمارا امام ہمارا محب جو ہے وہ روزہ رکھے ہوئے. اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ میں روزہ رکھ لیا. نبی کا حکم ہے کہ اگر کوئی سفر کی حالت میں چاہے روزہ رکھنا چاہے تو رکھے، نہیں رکھنا چاہے تو نہیں رکھے. لیکن نبی سے محبت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ نبی مکرم نے روزہ سفر کی حالت میں رکھا ہے. مئی جون کے مہینے کی جو گرمی شدت حرارت جو ہوتی ہے میرے بھائیو، عرب کے اندر جو لوگ گئے ہیں اور عرب کا جو ریگستان جنہوں نے دیکھا ہے انہیں پتا ہوگا، انہیں معلوم ہوگا کہ عرب کی شدت حرارت کتنی زیادہ ہوتی ہے. اور ایسے ایام میں اللہ کے رسول نے روزہ رکھا، آپ کے ساتھ میں صحابہ کرام کے نے بھی روزہ رکھ لیا. راوی حدیث حضرت جابر کہتے ہیں فصام الناس حتی بلغ قراء الغمیم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء. پھر اللہ کے رسول سے یہ شکایت کی گئی، اللہ کے رسول آپ نے روزہ رکھا، آپ کی محبت میں آپ کی اطاعت کرتے ہوئے بعض صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ میں روزہ رکھ لیا. اے اللہ کے رسول، بعض لوگ ایسے ہیں جو مکمل روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، بڑی شدت انہیں گرمی کی لگ رہی ہے، بڑی پیاس کی شدت انہیں محسوس ہو رہی ہے. تو راوی حدیث حضرت جابر کہتے ہیں فدعا بقدح من ماء، تو اللہ کے رسول نے پانی کا بھرا ہوا ایک کٹورا منگایا، ایک پیالہ منگایا. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں، مولوی سے فتویٰ پوچھو عصر کی نماز کے بعد روزہ توڑ سکتے ہیں کہ نہیں توڑ سکتے؟ اگر یہ نبی کی مخالفت کرنے والا مولوی ہوگا تو وہ کہے گا کہ نہیں توڑ سکتے. میرے بھائیوں، ہماری مسجدوں کے اندر ایسے ایسے مولوی موجود ہیں، ان سے روزے کا مسئلہ جب پوچھا جائے کہ بتاؤ عصر کے بعد روزہ توڑا جائے گا کہ نہیں توڑا جائے گا، وہ کہے گا نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ توڑ ہی نہیں سکتے. آہا میرے بھائیو، تم نبی سے محبت کیسے کرتے ہو اور کیسی محبت تمہاری ہوتی ہے، اور نبی کی سنت کا دعوت تم کرتے ہو اور کیسی سنت ہوتی ہے. آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں اور نبی کی سنت کو ذرا دیکھتے ہیں. راوی حدیث بیان کرتے ہیں ثم دعا بقدح من ماء، اللہ کے رسول کے سامنے، اللہ کے رسول کے پاس ایک پانی کا کٹورا منگایا گیا. وفی روایت بعد العصر، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے عصر کے بعد منگایا. مولوی کہتا ہے کہ عصر کے بعد روزہ ختم نہیں کر سکتے، اور یہاں کائنات کا امام میرے بھائیوں، ان سارے مولویوں سے سب سے بڑا مولوی مدنی آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد یہ پانی کا کٹورا منگایا. راوی حدیث حضرت جابر کہتے ہیں فرفعہ حتی نظر الناس الیہ، پھر اللہ کے رسول نے اس کٹورا پانی کا جو اللہ کے رسول کے سامنے لایا گیا، اللہ کے رسول نے اونچا کر لیا، اور اللہ کے رسول جناب محمد عربی وہ پانی کا کٹورا لوگوں کو دکھا رہے ہیں. فرفعہ حتی نظر الناس الیہ، یہاں تک کہ لوگوں کی نظریں بھی کائنات کے امام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چلے گئی. یعنی کہ صحابہ کرام یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں، کائنات کا امام بھی روزے سے ہے، ہم سفر کی حالت میں ہیں، اللہ کے رسول بھی سفر کی حالت میں ہے، ہم جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے شہر مدینہ سے کوچ کرا ہے، اور نبی مکرم نے بھی یہاں سے کوچ کرا ہے. لیکن یہ معاملہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے نماز عصر کے بعد پانی کا کٹورا منگا کر کیا ہے لوگوں کے سامنے اونچا کر دیا. فرفعہ حتی نظر الناس الیہ، تو لوگوں کی نظریں اللہ کے رسول کی طرف ٹمٹمانے لگیں، لوگ گھور کے دیکھنے لگے. فشریبا، اور اللہ کے رسول نے وہ پی لیا. یعنی کہ معلوم یہ ہوا عصر کی نماز ہو یا کوئی اور نماز ہو، اگر حالت زیادہ گمبھیر ہو جائے، اگر حالت زیادہ خراب ہو جائے، ہر حالت میں روزے کو اب توڑا جا سکتا ہے. لیکن مولوی کہے گا نہیں، وہ عصر کے بعد نہیں توڑ سکتے، کیونکہ اس لیے ہمارے امام نے یہ کہا. میرے بھائی، تجھے تیرا امام مبارک اور ہمیں مدنی آقا جناب محمد عربی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक, हमें कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इमाम मुबारक, तू अपने इमाम की बातें मानते रहे और हम अपने इमाम जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते रहे। अल्लाह के रसूल ने वो पानी का कटोरा मंगा कर क्या करा, फरफाहु हत्ता नज़र अन्नास इलैहि सुम्मा शरीबा, फिर अल्लाह के रसूल ने वो कटोरा पानी का जो था वो आपने पी लिया, पानी का कटोरा पी लिया, यानी कि रोजा आपने तोड़ दिया। फशरीबा हत्ता फ़कीर लहू बाद ज़ालिक, फिर अल्लाह के रसूल से ये कहा गया, अल्लाह के रसूल आपने रोज़े को ख़त्म कर दिया है, आपने रोज़ा तो तोड़ लिया है, लेकिन बाज़ लोग ऐसे अभी मौजूद हैं जो आपका रोज़ा देख कर भी रोज़ा तोड़ नहीं रहे हैं। कायनात के इमाम ऐसे नाफरमान लोगों के बारे में कहते हैं, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलाइकल उसा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये लोग नाफरमान लोग हैं, ये लोग नाफरमान लोग हैं, ये कायनात के इमाम यानी कि मेरी सुन्नत यानी कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत को देख रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं, फिर भी ये ऐसा काम नहीं करते। मेरे भाई ये तसव्वुर कीजिए, हमें अल्लाह के रसूल की सुन्नत मालूम है, नबी का कौल भी मालूम है, नबी का फेल भी मालूम है, नबी के अहवाल भी मालूम है, लेकिन सबके बावजूद, मानने के बावजूद हम ये कहते हैं कि हमारे इमाम ने ये कहा, हमारा मौलवी तो ये कहता है, हमारा पीर तो ये कहता है, हमारा फकीर तो ये कहता है। ओ लोगों, नबी से मोहब्बत के दावे करने वालों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में, नबी की मोहब्बत के बारे में इमाम शाफी रहमुल्लाह कहते हैं, इन्नल मुहिब्बा लिमन, जो आदमी जिससे मोहब्बत करता है तो वो उसकी पैरवी करता है, जो मोहब्बत करेगा वो पैरवी करेगा, और जो पैरवी नहीं करता वो उसकी जबान पर मोहब्बत के लफ्ज होते हैं, इताअत के लफ्ज होते हैं, लेकिन वो पैरवी करने वाला नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर यही कहा है कि जो लोग नबी मुकर्रम की मुखालिफत करते हैं तो उन्हें इस आयत करीमा से सबक लेना चाहिए, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अमरिही अन तुसीबहुम फितना अव युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, जो नबी की मुखालिफत करते हैं कहीं ऐसा ना हो कि नबी मुकर्रम की नफरीन उन पर नाजिल की जाए, या अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब को पेश कर दे और इनका इबरतनाक अंजाम हो। तो मेरे भाइयों, अगर हम नबी से मोहब्बत के दावे हैं और नबी की इताअत करने वाले हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हम नबी की पैरवी करें, आपकी इताअत करें, और जो इताअत करता है वही शख्स जो है कामयाब है, और जो इताअत नहीं करता वो शख्स नाफरमान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, परवरदिगार हम सबको नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाला बना दे, हम सबको नबी मुकर्रम की से मोहब्बत करने वाला बना दे, नबी मुकर्रम के कौल को मानने वाला बना दे, नबी के फ़ेल को मानने वाला बना दे, नबी के अहवाल को मानने वाला बना दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।